السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وأما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ معزز سامعین کرام، نعت پاک کی کچھ ایک دو اشعار سماعت فرمائیں۔ تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، برآئیں میرے دل کے بھی ارمان یا رسول، برآئیں میرے دل کے بھی ارمان یا رسول، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، کشتا ہوں روح پاک کا نکلوں جو قبر سے، کشتا ہوں روح پاک کا نکلوں جو قبر سے، جاری میری زبان پہ ہو قرآن یا رسول، جاری میری زبان سے ہو قرآن یا رسول، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول،
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ و سلام علیک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ معزز حضرات، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے جس خالق کائنات نے ہمیں دنیاوی کاروبار چھوڑ کر، دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر اپنی عظیم بارگاہ میں یعنی مسجد شریف میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس خالق کائنات سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین و دنیا کی نعمتوں سے نوازے اور حق سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حضرات، کلام مقدس کے اندر سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مفسرین کرام اس آیہ مبارکہ تحت فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو تو ساتھ ساتھ میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے، یہاں پر اللہ رب العالمین نے یا ایھا الناس ہو کر نہیں فرمایا، اے لوگوں نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اگر یا ایھا الناس فرما دیتا اللہ رب العالمین تو وہ لوگوں کے لیے حکم ہو جاتا، لیکن یہاں پر ایمان والوں کو حکم فرمایا۔ حکم فرمانے کا مقصد یہاں سے معلوم ہو گیا کہ ایمان والے اس کام کو پیروکار رہیں، اس کام کو انجام دیں، یعنی اللہ کا حکم بھی بجا لائیں اور جناب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی حکم بجا لائیں۔ اتنا ہی نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن جس نے منکر ہوا، جس نے میری اطاعت نہیں کی، وہ کل قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں ہو سکا۔ صحابہ کرام کا مجمع جاری تھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما دیجئے وہ کون بدبخت ہے جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کراموں نے جب عرض کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے جانثار ساتھیوں، کیا آپ یہ سننا چاہتے ہو وہ لوگ کون ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ وہ ہیں جو منکر ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ منکر لوگ کون ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ منکر لوگ وہ ہیں جو اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، نافرمان نہیں کرتے۔ وہ منکر لوگ ہیں، وہ کل جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اتنا ہی نہیں، آقا علیہ السلام باب المعجزات مشکات شریف کے اندر حدیث مبارک یہ روایت ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ ایک انصاری کا اونٹ بگڑ گیا، یعنی پاگل ہو گیا۔ لوگوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اونٹ بگڑ گیا ہے، لوگوں کو کاٹ کھاتا ہے، جہاں بھی لوگوں کو دیکھتا ہے وہی لوگوں کو پیچھے پڑتا ہے۔ آقا علیہ السلام جب آگے تشریف لیا، آقا علیہ السلام نے جب اونٹ کے جانے کے لیے تشریف لیا، لوگوں نے آپ کو روکا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس اونٹ کے پاس جا رہا ہوں۔ لوگوں نے آپ کو روکا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کو جو ہی دیکھتا ہے اور کاٹ دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں آگے چلتا ہوں۔ آقا علیہ السلام جب آگے بڑھ گئے، آگے جانے لگے، اونٹ دوڑتا ہوا میرے آقا علیہ السلام کے قدموں پر گر گیا اور سجدہ کر لیا۔ جب اونٹ نے سجدہ کر دیا، اب
की निहायत महबूबियत और अकीदत देखो, हकीकत को जरा पहचान लो। ऊंट ने शिकायत की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो इनके घर वाले जो मेरे रखवाले हैं, मेरी हिफाजत में जिनके घर में रहता हूँ, वो मुझे तकलीफ देते हैं, मुझे ताकत से ज्यादा काम लेते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने जब ऊंट की फरियाद सुन ली, कहा जाओ उस अराबी को बुलाओ। लोगों ने अराबी को बुलाया, कहा ऐ अराबी, आप बताओ इसकी कीमत कितनी है, आप इसकी कीमत बताओ, मैं कीमत देने के लिए तैयार हूँ, ताकि इस ऊंट ने मुझे शिकायत कर ली। अराबी ने जब ये सुन लिया, आका अलैहिस्सलाम से कहने लगा, ऐ मेरे सरदार, आप ये न फरमाए, बल्कि मैंने ईमान लाया, बल्कि इसको मुफ्त में उम्र भर खिदमत करता रहूंगा। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, सहाबाए किराम ने जो ऊंट को सजदे करते हुए देखा, सहाबा बड़े ही खुश हुए। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपको जानवर इतनी ताज़ीम करते हैं, जानवर जब आपको सजदा करते हैं, हम तो ज्यादा हक रखते हैं, हम आपको सजदा क्यों नहीं करें? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर गैर खुदा को, गैरुल्लाह को सजदा करना जायज होता तो मैं सबसे पहले औरतों को हुक्म देता कि वो शौहरों को सजदा कर लें। अब यहाँ से मालूम हो गया कि गैर खुदा को सजदा करना जायज नहीं है, चाहे वो ताज़ीमन हो, चाहे वो अदमन हो, या चाहे वो इबादती हो। इबादती की सजदा करना तो हराम है, नाजायज है, लेकिन ताज़ीमी सजदा करना भी जायज नहीं है। यहाँ से ये मालूम हो गया, जब आका अलैहिस्सलाम के यहाँ उस दौर में सजदा करना जायज नहीं है, तो इस दौर में सजदा करना भी हराम हो चुका है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आज जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक याद आ गई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में आधे पहाड़ पर तशरीफ ले गए, लेकिन साथ में कौन है? साथ में जानिसार साथी है। हजरत सिद्दीक़ अकबर साथ है, हजरत उमर फारूक साथ है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ है। जब पहाड़ पर तशरीफ ले गया, अब पहाड़ खुशी और मुसर्रत के साथ झूमने लगा। पहाड़ जब झूमने लगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों जहानों के रहमतल लिल आलमीन भी तशरीफ फरमाते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब पहाड़ को झूमते हुए देखा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पाए मुकद्दस से पहाड़ को ठोकर मार दिया। कहा, ऐ पहाड़, आपको मालूम है कि आपके ऊपर सवार कौन है और आप किसके सामने कर रहे हैं? हुजूर ने पहाड़ को अपने पाँव मुकद्दस से ठोकर मार दिया, पहाड़ बिल्कुल साकिन हो गया। अब ये अकीदत व मोहब्बत देखिए, एहतराम का देखिए। जब आपको पहाड़ भी एहतराम करते हैं, जब आपको सहाबा भी एहतराम करते हैं, जब आपको जानवर भी एहतराम करते हैं, तो इंसान को ज्यादा हक बनता है कि वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करे, हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान का मुताला करे, हुजूर अलैहिस्सलाम के मिशन को आगे बढ़ाए, उस मिशन को चलाए जिसकी हुजूर अलैहिस्सलाम ने तालीम दे दी है। इतना ही नहीं मुअज़्ज़ज़ हज़रात, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझसे मोहब्बत रखेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे मोहब्बत रखेगा। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान ही नहीं, बल्कि अल्लाह का कुरान भी यही फरमाता है, कुल कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ महबूब, लोगों से फरमा दो, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करो, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिसकी इताअत की, गोया कि उसने अल्लाह की इताअत की। जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की, उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की है। इस दुनिया में जो चीज होती है वो फना हो जाती है, खत्म हो जाती है, लेकिन जो उखरावी जिंदगी है वो हमेशा है और हमेशा
ہمیشہ رہے گی. یہ دنیا فانی ہے, اس دنیا سے فنا ہی ہونا ہے, لیکن جو اخروی زندگی ہے وہ باقی رہنے والی ہے, وہ باقی رہنے والی ہے. معزز حضرات, اتنا ہی نہیں, مجھے ایک بات یہاں پر یاد آ گئی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ دو شخص ایسے ہیں جن کا پیٹ دنیا کے اندر نہیں بھرے گا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کون سے دو شخص ہیں جن کا پیٹ پورے اس دنیا میں بھر نہیں سکتا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ایک وہ شخص جو دنیا کمانے میں مصروف ہو گیا. یہ دنیا دولت کسی کے ہاتھ میں قیامت تک نہیں آئے گی. اگر کوئی 10,000 کماتا ہے وہ کہتا ہے مجھے 20,000 آنا چاہیے, 20,000 کماتا ہے کہتا ہے 30 آنا چاہیے, 1 لاکھ کماتا ہے کہہ رہا ہے مجھے 2 لاکھ آنے چاہیے. اسی طرح وہ بڑھتا رہے, بڑھتا رہتا ہے, زندگی کو کہتا ہے کہ نہیں مجھے اور ہونا چاہیے, جب تک کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اس کی تمنا مکمل نہیں ہوتی, یہ دنیا اس کے ہاتھ میں نہیں آتی. گویا کہ دنیا کا جو دنیا کی لالچی ہے, جو دنیا کے پیچھے پڑا ہے, اس کو دنیا ہاتھ میں نہیں آنے والی. دوسرا فرمایا یا رسول اللہ دوسرا کون شخص ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسرا شخص وہ ہے جو علم حاصل کرتا ہے. کہا وہ جب علم حاصل کرتا ہے, جب وہ حافظ بنتا ہے, کہتا ہے نہیں میں مولانا بنوں, کہتا ہے میں عالم بنوں, میں مفتی بنوں, زیادہ کتابوں کا مطالعہ کروں. جب وہ بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے, مطالعہ کر کے اور پڑھنا شروع, لیکن نئی باتیں ملتی ہے. گویا کہ دین وہ پڑھتا ہے لیکن اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے, لیکن دین باقی رہ جاتا ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ختم ہونے والی ہے, کبھی نہیں ہے. نہ دنیا ختم ہونے والی ہے, نہ دین ختم ہونے والا ہے. اب ہمیں لاسٹ پہ یہی سوچنا چاہیے کہ نہ ہمیں دین کے پیچھے چلنا چاہیے, بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے. اگر ہمیں علم حاصل کرتے کرتے موت آ گئی تو ہم شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اگر ہمیں دنیا کماتے موت آ جائے, اللہ نہ کرے پتہ نہیں کون سے حالت میں ہوں گے تو موت آ جائے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ موت کی تیاری کرنے چاہیے, اچھے کام کرنے چاہیے, پنجگانہ نماز کی پابندی کرنی چاہیے, زکوٰۃ دینی چاہیے, روزہ رکھنے چاہیے, حج کرنا چاہیے, عمرہ کرنا چاہیے, اچھے اعمال کرنا چاہیے, بالخصوص پنجگانہ نماز کی پابندی کرنے چاہیے, تاکہ کل قیامت کے دن ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں. بس کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے مساجدوں کو آباد کریں, نمازوں سے خاص کر کے پنجگانہ نماز کا پابند رہیں, اور جو نیک عمل کریں اس میں حصہ لے لیں. جہاں پر بھی ہمیں نیک کام کا کہیں پر موقع ملے تو اس میں ضرور آپ حصہ لیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.